کریں سوال میرے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ میرا ایک چھوٹا سوال ہے، ایک حدیث مبارک ہے جس کو مفہوم عموم بیان کیا جاتا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے جن میں ایک فرقہ ناجیہ ہے۔ ان فرقوں سے کیا مراد ہے اور کون سا فرقہ وہ ناجیہ ہوگا؟ ڈاکٹر رنگا صاحب نے بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی۔ یہ روایت مشہور ہے اور تقریباً ہر مولوی کی زبان پر ہے، اور سمجھیں اصل اسلحہ جنگ یہی ہے، مسلمانوں کے لڑانے کے لیے یہی کام دیتی ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 تو دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اب ہر شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک میں ہی ہوں، باقی سارے جہنمی ہیں، تو پھر صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ آرام سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اتنی یہ ویلڈ ہوتی، مضبوط ہوتی روایت کہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہوتی، اس کے بیان کرنے والے پکے ہوتے، تو جو چوٹی کی کتابیں درجہ اول کی صحیح بخاری یا صحیح مسلم ہے، موطا امام مالک، ان میں جگہ پاتی، کسی نے نہیں لکھا اس کے نیچے کی کتابوں میں آ گئی، اور جو بھی ان کے بیان کرنے والے وہ اتنے ثقہ اور معتبر نہیں ثابت ہوئے۔ اسی لیے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ الفصل میں لکھتے ہیں، علامہ مجد الدین سفر الساعت میں لکھتے ہیں کہ یہ سب موضوع اور باطل ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، اللہ کے رسول نے کوئی نہیں کہی، اور اگر ماننا جائے تھوڑا بہت تو اتنا ہے کہ گروہ بنیں گے، بس آگے جو ہے نا سب دوزخ میں، سوائے کہ یہ ساری چیزیں فضول ہیں۔ اس پر پورا ایک مقالہ رسالہ البینات میں کراچی میں شائع، انہوں نے پوری تفصیل سے لکھا کہ زیادہ سے زیادہ گروہ بنیں، کوئی بات نہیں، آخر لوگ سوچنے سمجھنے والے ہیں، گروہ بن جانا کوئی ایسی بات نہیں۔ جب آپ ایک عبارت کو پڑھیں گے تو ظاہر ہے وہ انسانی زبان میں ایک قرآن ہے، بے شک اس کے کئی مفہوم بن سکتے ہیں، اگر ایمانداری سے کئی مطلب لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں، ایمانداری ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہے وضو اور غسل کے مسائل میں اولا مستم النساء، کہ جب تم عورتوں کو چھو۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بالکل لٹرلی لینے لگے، لفظی معنی کہ چھوا، وضو کیا ہے، بالغ عورت کو آپ نے چھو لیا، بے شک وہ کوئی ہے، کوئی خیال نہیں، آپ نے چھو لیا، ہاتھ لگ گیا، وہ کہتے ہیں وضو کیا، لفظ یہی کہتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا یہ جو معاملات ہیں نا خاوند اور بیوی کے، قرآن اس کو کنائے میں بیان کرتا، کھلا صاف لفظوں میں نہیں کہتا، بہت احتیاط سے کام لیتا، پردے سے۔ اس لیے چھونے سے مراد جو وہ عمل ہے جو کرتے ہیں لوگ، اس کی بات ہے، ورنہ محض چھونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے دلیل انہوں نے دی کہ رسول کریم علیہ السلام تہجد پڑھتے تھے، حجرہ مبارکہ میں چراغ نہیں تھے، جگہ تنگ تھی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں کئی مرتبہ سامنے آپ کے لیٹی ہوتی تھی، آپ سجدے میں جاتے وقت میرے پاؤں جو پھیلے ہوتے تھے اس طرح اپنے ہاتھ سے ٹھوکر لگا دیتے تھے، میں ان کو سمیٹ لیتی تھی۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر چھونے سے وضو جاتا تو رسولہ کرا جاتا، اس لیے یہ چھونا صرف وہ چھونا نہیں جو لفظی ہے بلکہ مراد مباشرت ہے۔ تو میں نے یہ مثال دی کہ ایمانداری سے بھی کسی بات کو سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے قیامت نہیں آتی، گروہ بشک بنے، اگر نیت ہے نیک تو سارے جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، خالص نیت ہو تو سارے حضور کے امتی ہیں۔ جن لوگوں ڈاکٹر صاحب اس کو مانا بھی ہے نا، ابن تیمیہ اور ذہبی، انہوں نے کہا ایک تو بات یہ سنو کہ اس میں کافر کہا انہوں نے، حضور نے انہیں اپنی امت کہا، اس لیے جو کہتا ہے 72 کو کہ یہ کافر ہے، پہلے تو وہ اجماع کا، رسول کا، قرآن کا دشمن ہے، حضور امت کہہ رہے ہیں تم کافر کہتے ہو۔ دوسری بات کہ دوزخ میں جائیں گے تو یہ کہا کہ ہمیشہ رہیں گے، دوزخ میں صحیح العقیدہ لوگ بھی جائیں گے، عملوں کی خرابی کی وجہ سے جن کے عقیدے صحیح ہیں عمل خراب ہے وہ بھی جائیں گے، ان کو عمل کی خرابی کی سزا ملے گی، جن کے عقیدے غلط ہیں جان بوجھ کے انہوں نے غلط اختیار کی وہ بھی جائیں گے، مگر مخلد فی النار نہیں کہا کہ دوزخ میں ہی رہیں گے نکل آئیں گے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو وہاں بالکل خالص بت پرست اور کافر ہیں وہ تانا دیں گے ایسے مسلمانوں کو جن کے پاس نیک عمل نہیں رہ گیا، عقیدہ صحیح تھا۔ اب وہ کہتے ہیں تمہیں کیا ملا یار، تم اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے، تمہیں کیا ملا، ہمارے ساتھ ہی جل رہے ہو۔ تو اللہ کی غیرت جوش میں آئی کہے گی کہ مجھ پر ایمان لانے والوں کو تم اپنے برابر سمجھو، جاؤ اب تم رہو گے جہنم میں، ان کو میں موحدین کو سب کو نکال لیتا ہوں، آخر انجام ان کا جنت ہوگا۔ اس لیے یہ 72 کے 72 ہی فکر نہ کریں، آخر جنتی ہے، کوئی دوستی نہیں، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، بھائی ہے، فساد اور جنگ کو ختم کریں۔ جی میں نے بینر پڑھا ہے تو پتہ چلا پھر صدیقی صاحب سے کہ چونکہ اپنے نہیں وائس چانسلر صاحب نہیں تھے یہاں تو وہ بھی نہیں، پھر اسی لیے آج
کیونکہ برابر کے آدمی سے یہاں بھی وائس چانسلر ہوتے پھر بھی آتی بات بھی ٹھیک ہے کہ میزبان بھی گھر میں ہونا چاہیے. تو مستشرقین جو ہے نا اورینٹلسٹ ہیں، یہ ایک بدماشوں کا گروہ یورپ میں پیدا ہوا جنہوں نے علم کے رنگ میں لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہا. بڑے عالم ہیں، عربی کے، سنسکرت کے، فارسی کے، سب زبانوں کی، بڑا بڑا ان کے پاس سرمایہ ہے، کتب خانے ہیں، حکومتیں ان کی پشت پر ہیں، بظاہر ریسرچ کرتے ہیں کہ ہم نے اس مذہب کو پوری طرح اسٹڈی کرنا ہے، اس تہذیب کو پڑھتے رہتے ہیں، مگر نیت بد ہے اور اس کے لیے شوگر کوٹڈ طریقہ اختیار کرتے ہیں. رسول اللہ کی سیرت پر لکھیں گے آپ حیران ہوں گے کہ یار ایک غیر مسلم حضور کی اتنی تعریف کر رہا. کرتے جائیں گے، کرتے کرتے درمیان میں کوئی ایسا جملہ لکھ جائیں گے زہر کہ سارا کیا کرایہ غارت ہو جائے. آپ چونکہ متاثر ہو چکے ہیں کہ یہ بڑے منصف ہیں، عادل ہیں، یار انصاف سے لکھتے ہیں حضور کی، ان کا وہ زہر بھی حلق میں اتر جاتا. پھر آپ زیادہ سے زیادہ جیسے مولانا عبد الماجد دریا بادی اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں، ایک عالم دین کا بیٹا تھا. اب الحمدللہ قرآن کی تفسیر انگریزی میں اس نے لکھی ہے، اردو میں لکھی، بہترین تھی، مگر کافر ہو گیا، بالکل خدا کا منکر ہو گیا، اور کتابیں لکھیں کہ کوئی خدا نہیں. برباد صرف ایک کتاب سے ہوا کہ سائیکالوجی کی ایک کتاب چھٹیاں میں ملی، پڑھی، بالکل گمراہ ہو گیا کہ کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں. سب باپ مرا تو کعبہ شریف کے ساتھ بیچارہ روتا ہوا چمٹ کر مرا کہ میرا بیٹا ملحد ہو گیا. اللہ نے خیر بعد میں توفیق دی، واپس لوٹایا. تو اس نے کہا کہ کرتے یہی ہیں کہ آدمی کو پہلے متاثر کرتے ہیں کہ یہ بڑے منصف لوگ ہیں، عادل، یار بالکل غیر جانبدارانہ، آہستہ آہستہ تصور یہ دیں گے کہ رسول اللہ ایک بہترین اسٹیٹس مین تھے. نبوت کا ذکر نہیں کریں گے، وحی کا نہیں کریں گے، رسول ہونے کی حیثیت کا بالکل نام نہیں لیں گے. یہی کہیں گے کہ ایک دانا آدمی تھا جس نے اپنی ہوشیاری سے یار ایک تحریک برپا کر، ایک انقلاب برپا کر دیا. تو آدمی کے ذہن میں ایک کامیاب سیاستدان بیٹھ جاتا ہے، نبی نکل جاتا ہے. نبی کا ذکر ہی نہیں کہیں آنے دیتے. یہی ان کی چالاکی. قرآن مجید پر بہت لکھیں گے مگر ساتھ ہی کہہ دیں گے اس میں ربط کوئی نہیں ہے، اس کی آیتیں جو ان میں آپس میں کوئی نہیں، ابھی بات کوئی چل رہی ہے، ادھر کو چلی گئی. تو طریقے سے گمراہ کرتے ہیں. کام ان کا بڑا علمی ہے، بہت حواشی لکھتے ہیں، ہماری تفسیریں اور حدیثیں ساری انہوں نے ہم سے زیادہ پڑھی ہوئی ہیں، مگر دیتے دھوکہ، نیت نہیں نیک. وہ صرف یہ سمجھیں کہ یہ حکومتیں طاقت کے ذریعے ہمارے علاقے چینتی ہیں، وہ ہمارے ذہین لوگوں کے دماغ جو ان کو فتح کرتے ہیں، اسی کا کام کر رہے استعمار کا ہی، کہ ہماری دنیا پر حکومت ہو، غلبہ ہو، اس کے لیے وہ ان کے مبلغ ہیں. اب بیٹا جہاد جو ہے نا، اس کے بارے میں آپ سمجھیں کہ جس منزل تک قرآن ہمیں لے جانا چاہتا ہے وہ اب ایسی ہے کہ اس کی بات کرتے بھی ہم ڈرتے ہیں اور لوگ ہمارا گلا دباتے ہیں. نہیں، وہ تو سوچنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا. بہت بلندی ہے جہاں ہمارا کھڑا کرنا چاہتا. ایک دفاعی جہاد جو سر سید احمد سے شروع ہوا اور ساتھ ہی مولانا شبیر نعمانی معذرت کرنے لگے کہ مسلمان بیچارے کسی کو کچھ نہیں کہتے، یہ تو بھکشو ہیں، درویش ہیں. جب لوگ چڑھائی کر کے آتے تھے ہمیں مارتے تھے تو رسول اللہ نے دفاعی جنگیں لڑی ہیں. یہ بھی ایک نظریہ جو پڑھے لکھوں میں پھیل گیا. بڑے لوگ متاثر تھے کہ بہت اچھی بات ہے یار، دفاعی کیا جنگ ہوتی؟ وہ تو درندے بھی پرندے بھی دنیا کا ہر جاندار اپنی جان بچانے کے لیے مقابلہ کرتا. وہ بھی کوئی خوبی کی بات ہے؟ خوبی کی بات اصلاحی جنگ ہے کہ دنیا میں خرابی ختم کرنے کے لیے جس علاقے میں بدماشی ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، وہ ہمارا علاقہ یا غیروں کا علاقہ، یہ ہے مسلحانہ جہاد. مسلمان اتنی فورس میں ہوں گے، جو حیثیت اب امریکہ نے اختیار کر لی نا، بے شک وہ کفر کے لیے، مگر ہونی مسلمانوں کی یہی چاہیے، سپریم پاور ہون دنیا میں، اور ساری دنیا پر نظر رکھیں کہ حکومت کرنی ہے تو آرام سے کرو. ہم دنیا میں ظلم اور فساد کسی خطہ میں برداشت نہیں کریں گے، اور جہاں یہ ہوگا ہماری فوجیں بغیر کسی وجہ کے تمہارے علاقے میں گھس جائیں گی کہ فساد کیوں نہیں ختم کریں. غیر مسلم رہو، نہیں جنت چاہتے بے شک اسلام قبول نہ کرو. اس لیے اسلام نہیں جبر کا حکم دیتا، نہ جہاد کا یہ کوئی حصہ. اس بارے میں آپ سنیں کہ امیر عبدالقادر الجزائری بہت مقابلہ کیا فرانسیسیوں کے، انہوں نے اپنے درویشوں کے ساتھ ناک چنے چبائے، آخر میں بیچارے جلا وطن ہوئے، پھر فرانس کی قید میں بھی رہے. مگر خود انگریز جو ہے نا لکھنے اب تازہ ان پر کتاب لکھی کہ یار عبدالقادر جیسا بندہ ہم نے نہیں دیکھا، کہ دشمن تھا مگر اتنا اصول پرست
کہ جب دمشق میں وہ بیچارے جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے تو یہاں 10,000 عیسائیوں کا ہجوم تھا جن کو مسلمانوں نے گھیرے میں لے لیا، اور قریب تھا کہ ان سب کو قتل کر دیں کہ ہمارے بندوں کو اتنا مار رہے ہیں ہم ان کے مار دیں گے۔ اس وقت امیر عبدالقادر جزائری آئے، انہوں نے کہا نہ بیٹا، اگر تم دین کو مانتے ہو تو دین اس طرح بے بس لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 10,000 عیسائی کی جان بچائی، شریف داخل ہوئے تو کتنے لوگوں کا خون بہا، گھوڑے جو تھا اپنے ٹانگ تک ڈوبتے گئے خون میں، مسلمان اتنے مارے۔ مسلمانوں کی باری آئی تو اس میں خود امیر عبدالقادر نے کہا کہ نہیں، یہ کیا اسلام، اس لیے ہم جبر نہیں کرتے، جنت کا سودا اپنا اختیاری، کسی کو دین پسند آتا ہے ذہن اس کا قبول کرے نہیں کر، مگر فساد فی الارض جو ہے نا کہ زمین میں بدماشیاں، کرپشن، یہ بالکل ناقابل برداشت ہے۔ مسلم کریں ان کو بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ پاکستان لے لیا اور وہاں اسلام کا نام نہیں، یہ بھی ہمارا بہت بڑا جرم اور قصور ہے کہ ہم ان کو مارتے پھرتے ہیں۔ پہلے اس ملک کو تو ٹھیک کریں، یہاں کے لوگوں کو درست کریں کہ تم نے اقتدار سنبھالا ہوا، وعدہ کیا کیا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ ہو، کہاں لا اللہ؟ انگریزی دور میں اتنی ریانی، فحاشی، بے حیائی نہیں تھی، تصور بھی نہیں تھا جو انہوں نے کر کے دکھا دی، مسلمانوں کو اتنی دور دین سے لے گئے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے جہاد ایک دفاعی، وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی آ جائے اپنی جان بچانے، ایک مصلحانہ ہے کہ دنیا کو درست کرنے کے لیے کہ خرابی کسی جگہ نہیں ہونی چاہیے، وہ خرابی جس کو ساری دنیا خرابی، چوری ہیں، ڈاکے ہیں، زنا ہیں، شرابیں ہیں، سود ہے۔ اب سود کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا نا کہ یہ قرآن اور انبیاء نے نہیں منع کیا، پوری دنیا نے پریکٹیکلی دیکھ لیا کہ اب سارا معاشی نظام برباد ہو گیا اور امریکہ بھی غرق ہو رہا صرف سود کی وجہ سے۔ سود نے برباد کیا، بینک جن کو کہتے ہیں نفع بخش، یہ بدماشی کے اڈے بنے ہوئے۔ اس لیے دین یہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول نے صلح کی نجران والے عیسائیوں سے تو کہا ٹھیک ہے خراج دیتے رہو، اپنی حکومت کرو، مگر اگر سود ہوا وہاں یمن میں تو ہم لشکر کشی کریں گے۔ سود ایسی برائی ہے کہ انسانیت کے خلاف جرم ہے، یہ مذہب کی بات نہیں، یہ انسانوں سے دشمنی ہے۔ تو اس لیے آپ سمجھ لیں کہ اسلام جس مصلحانہ اور اصلاحی جہاد کا داعی ہے، اتنی طاقت حاصل کرو کہ دنیا کے کسی خطے میں برا کام ہو رہا، ظلم جس کو سب لوگ منکر سمجھتے ہیں، غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں برا، اس کو نوٹس دو کہ بند کرو، نہیں بند کرتے وہاں چڑھائی کرو۔ یہ ہے جارحانہ بالکل آگے بڑھ کر جہاد جو اسلام بتاتا، مگر اس کی نوبت تو پھر امام مہدی آئیں گے یا اسلامی حکومت کبھی اللہ قائم کر دے پھر ہی آئے۔ ہے اصل منظر یہ کہ مسلمان پوری دنیا کا نگران ہے، وہ دیکھے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا، جہاں بھی برائی ہوگی بزور قوت اس کو ختم کیا جائے گا۔ جی پوچھیں کیا بات پوچھیں بھائی۔ مولانا صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے، قرآن مجید میں ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ قرآن کا استدلال ہے کہ زمین ایک ہے، جبکہ امام بخاری صاحب نے 7 زمینوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا یہ حدیث قرآن سے متصادم ہے یا اس کی تائید کرنی چاہیے؟ آپ نے سوال میں کئی چیزیں اکٹھی کر دیں۔ ایک طرف تو آیت پڑھی اللہ نور السماوات والارض، میں نہیں سمجھ سکا کہ اس کا حوالہ آپ نے کیوں دیا، نہ اس کے بارے میں پھر بات ہی کوئی چلائی کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، وہ تو درمیان میں آپ نے چھوڑ دی۔ دوسری بات شروع کی کہ قرآن مجید میں ہے زمین ایک ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ 7 ہیں، تو یہ آپ پریشان نہ ہو۔ قرآن مجید میں جو الارض ہے نا، یہ الاسلام جنس کا کہلاتا ہے، جیسے کہ آدمی جو ہے نا وہ 4 پاؤں سے بہتر ہے، تو ایک مراد نہیں ہوتا جنس کی، جتنی بھی یہ ہیں۔ اس لیے قرآن نے ایک کی بات نہیں کی، عرض کہا، عرض ہی کافی ہے، الف لام جس کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ جتنی بھی زمینیں ثابت ہوں گی، 1 ہو 10 ہو 100 ہو جائیں، سب الارض، الرجل، المرأة، یہ جنس کی بات ہوتی ہے کہ جتنا بھی یہ ہے گروہ سارا۔ اور اس کا قرآن مجید سورہ طلاق میں آپ دیکھ لیں، وہاں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے 7 آسمان بنائے ہیں، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور آسمانوں کی مانند ہی زمینیں بنائی، بالکل وہاں 7 کہہ دی جتنے آسمان بنائے ہیں اتنی زمینیں بنائی۔ یہ سورہ طلاق۔ حدیث پاک کے بارے میں آپ مطمئن رہے، صدیقی صاحب بات کر رہے تھے، اس کا ویلڈ ہونا ضروری ہے۔ یہ شکر ہے کہ اس دنیا میں صرف ایک امت ہے جس کو یہ نصیب ہوا، ورنہ یہ عیسائی، یہودی وغیرہ کسی کے پاس اپنے پیغمبر کی زندگی کا مستند ریکارڈ نہیں ہے،
کچھ قصے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، مگر کس نے بیان کیے ہیں، کس نے دیکھے ہیں، کچھ نہیں۔ یہاں ہمارے یہاں یہ حال ہے، ایک پورا علم ہے، سائنس ہے کہ جو شخص لکھتا ہے کتاب، وہ لکھتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا تھا، اس نے فلاں سے سنا تھا۔ اب الفابیٹیکلی ان کے حالات لکھے ہو، جتنے ان کے نام آئے نا، وہ پھر کتابیں ہیں جن سے نکال کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی جو اس کا استاد ہے، کبھی ایک نام کے کئی آدمی ہوتے ہیں، وہ پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ جس کا حوالہ دے رہا ہے اس کا استاد کون ہے؟ ابراہیم کئی سو ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا ابراہیم تیمی اور ابراہیم نخعی ایک ہی دور میں، باپ کا نام بھی یزید ہی ہے، دونوں کا اپنا بھی نام، ان کا جو ہے شاعر بھی ایک ہی ہے۔ اب مغالطہ ہو جاتا ہے، استاد بھی ان کے ایک ہی ہیں تقریباً، شاگرد بھی۔ اب کون پہچانے کہ یہ ابراہیم تیمی ہے یا ابراہیم نخعی ہے؟ اس سے بڑا فرق روایت پر، تو یہ ایک علم بن گیا۔ یقین جانے اللہ کے رسول کے آخری نبی ہونے کا اور سچے نبی ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ ہزاروں انسانوں کی زندگیاں ریکارڈ پر آ گئیں کہ پتہ کرو یہ آدمی جو حدیث رسول میں آ گئے ہیں یہ معتبر ہے، ان کے حافظے ٹھیک ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہیں، ان کا کردار کیسا تھا، یہ حکومت کے ملازم تو نہیں تھی۔ آپ اس علم کو پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ اس دنیا میں چھان بین کی اس سے آگے کوئی حد نہیں۔ آگے علم غیب ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ انسان جو چیر پھاڑ کر سکتے تھے نا، ایک ایک راوی کے بارے میں پتہ کر لیا گیا کہ یہ معتبر ہے، یہ نہیں معتبر۔ تو پہلے یہ مرحلہ کہ جب آپ کوئی حدیث پڑھیں یا سنیں، اس کا ویلڈ ہونا ثابت کریں کہ اس کے راوی سچے ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہیں، ان کے حافظے درست ہیں، ماہرین فن نے اس کو صحیح قرار دیا۔ یہ طے ہوگا تو بات آگے چلے گی۔ آپ آگے بحث شروع کر دیں، محال و سارنے شروع کر دیں کہ حدیث میں وہ حدیث ہی نہ ثابت ہو تو کیا فائدہ؟ پہلے حدیث کی صحت ثابت کریں، پھر اس سے استدلال کریں۔ اللہ نور السماوات والارض کا چلو پوچھا تھا انہوں نے، میں ذکر کر دوں۔ یہ بھی آج جو ہے نا ایک تماشا بن گئی اور لوگوں نے اس پر ڈھیروں کے ڈھیر لکھ دیا، حالانکہ بات سیدھی تھی۔ نور کا معنی، نور کیا؟ لائٹ ہوتی ہے تو ہر چیز صاف نظر آنے شروع ہو جاتی ہے، رہنمائی اور ہدایت کا سامان ہے۔ اندھیرا ہو تو پتہ نہیں چلتا یہ رستہ ہے، یہ سانپ ہے۔ لائٹ آ گئی، ہر شے کلیئر ہو گئی۔ اللہ نور السماوات والارض کا مطلب کیا؟ جو رسول اللہ نے اور صحابہ نے بیان کیا۔ یہاں ہادی کا معنی ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان میں جس شے کو پیدا کیا ہے اس کو رہنمائی دی ہے، مادی چیزوں تک کو بھی بتایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کرنا۔ آپ لوگ اپنی لیبارٹریوں میں دیکھ رہے ہیں کہ قوانین مقررہ کہ اس نسبت سے ملاؤ گے تو یہ چیز پیدا ہوگی۔ ان کو ہدایت ملی ہوئی ہے، بتایا ہوا کہ دو آکسیجن ہوں گی، ایک ہائیڈروجن پھر ملے۔ تو یہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو دی۔ بے جان چیزوں کو اپنے رنگ میں، اس کو ہم نیچر کہہ دیتے ہیں۔ انسانوں میں ایک سطح جو ہاں وہ جبلت ہے، اور اس سے آگے حواس ہیں ملے 5، اس کے آگے انٹلیکٹ ہے، عقل ملی ہے، اور اس سے آگے وہی ہے کہ جہاں یہ بس ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ براہ راست رہنمائی کرتا۔ تو اللہ نور السماوات والارض کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی پیدا ہوا نا، اس کو اللہ نے یوں ہی پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، اس کے لیے قوانین ہیں، ضوابط ہیں، اور اللہ نے ان کو بالکل سمجھا دیا اور اس کے تحت وہ چیزیں کام کر رہی ہیں۔ آگے پھر مثال دی ہے، مثل نور ہی، کہ انسانوں کے لیے جو اس نے نور اتارا ہے دین، اس کی مثال اللہ نے دی ہے کہ اس کے لیے 2 روشنیاں میں نے کی ہیں۔ اب آیت کی تشریح ہو جائے، یہی آج بڑی ہے کہ ایک اندر ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ ایسے سمجھو کہ جیسے ایک چراغ ہے، چراغ تاک میں ہے، اس پر صاف شیشہ ہے، اس میں زیتون کا تیل ہے، زیتون کا بھی وہ درخت جو نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں، سینٹر میں ہے۔ یہ اس معنی میں لائٹ کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ تصور ہو سکتا تھا نا، کہ چراغ ہو شیشے میں ہو، شیشے میں نہ ہو تو لائٹ ادھر ادھر منفر ہو جاتی، شیشے میں ہو پھر بند ہو جاتی، اور وہ شیشہ بھی صاف ہونا چاہیے۔ پھر تاک میں ہو کہ 3 سائڈوں سے بند ہو، ایک پھر روشنی بہت منعکس ہوتی۔ یہ اس معنی میں لوگوں کو تصور دینے کے لیے کہ اللہ نے جو ہدایت دی ہے وہ معمولی درجے کی نہیں، انتہا درجے 1000 پاور کا بلب ہے۔ کہا یہ سمجھ لو، یہ اندر ہے، یہ میرے اور آپ کے اندر ہی چل رہا جرات، جس کو ہم کہتے ہیں فطرت۔ ہر شخص پیدائشی طور پر، عیسائی پیدا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جانتا کہ سچ ٹھیک ہے، جھوٹ بری بات ہے، انصاف ٹھیک ہے، ظلم بری بات ہے، رحم اچھا ہے، بے رحمی بری بات۔ یہ معروف قرآن کہتا جانی پہچانی، یہ کسی سے سیکھنے کی لوڑ نہیں، کسی مذہب کی نہیں، ہر شخص اپنے اندر یہ روشنی لے کر آتا۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتا کہ یہ نور خود بھی کافی تھا کہ آگ نہ بھی چھوتی تو انسان کو سیدھا راستہ بتائے، مگر اللہ نے اس پر بس نہیں کی کہ یہ مدھم ہے روشنی۔ ایک آگ اتاری، پھر وہ آگ وہی ہے،
ایک اندر چراغ جل رہا تھا، ایک وہی آ گئی، پھر ہو گیا نور علی نور۔ اب روشنی پر روشنی چڑھی ہوئی ہے، اب اگر تم ٹھوکر کھاؤ گے تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک چراغ تمہارے اندر روشن کر دیا، ایک باہر سے روشنی مہیا کر دی ہے۔ وہاں پھر فرمایا یہد اللہ لنور من یشاء، یہ نور، یہ ہدایت جو اللہ نے دی ہے اس کی طرف ان کو جن کو لائق سمجھتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے، جو قابل ہوتے ہیں ان کو یہ ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ آگے بتایا کہ ملتی کہاں ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ ہدایت ان گھروں میں ملتی ہے، یہ نور وہاں ملتا ہے، مسجدیں جو اللہ کے حکم سے بنائی گئی ہیں، جہاں صبح و شام اللہ کی مسجدیں، اور لیتے کون ہیں، رجال اللہ تلہم، ایسے بندے جن کو صبح و شام غافل نہیں کرتی ان کی زندگی، ہر وقت لینے والے بھی بتا دیے، جگہ بتا دی یہاں نور تقسیم ہوتا ہے، اندر کا نور فطرت کا چراغ اور باہر کا نور جو آگ ہے وہ وہی آسمانی۔ اس کو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے تو میں نے نور کا اتنا بڑا بندوبست کیا کہ اب انسان نہیں بہانہ بنا سکتے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، کچھ نہیں کہہ سکتے، کوئی عذر نہیں تمہارا چلے گا۔ تو نور سے مراد ہدایت، اور جو چراغ ہے وہ نور فطرت، اور نار جو ہے آگ آئی جس نے چھوا اور یہ بھڑک اٹھا وہ وہی ملتا ہے یہ مسجدوں میں، اور ایسے لوگ حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ جی اور کوئی فرمائیں۔ زمینی سوال ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے فرماتا ہے، اللہ کی چاہت سے کیا مراد ہے؟ ہاں یہ بھی بہت اچھا سوال کیا رانا صاحب نے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جگہ جگہ آتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا، جس کو چاہتا ہے بخشے گا، جس کو چاہتا ہے اس کو عذاب دے گا۔ اب انسان حیران ہوتا ہے اس لیے کہ لوگوں نے، بیوقوفوں نے بادشاہ سمجھ لیا اللہ تعالیٰ کو ایسا مطلق العنان، جیسے بادشاہ کے دور میں ہوئے تھے گاہے بسلام برنجن، کہ کبھی تو سلام کیا تو بادشاہ صاحب ناراض ہو گئے، گولی چھڑا دو، گاہے بدشنام کبھی گالی دی ہنس پڑے۔ اللہ کو بھی ایسا سمجھ لیا کہ کوئی قاعدہ اصول نہیں، یہ سمجھ کر جو قرآن پڑھے گا ہدایت کی ہدایت ڈوب جائے گا کہ قرآن تو بے اصولہ خدا کو بیان کرتا۔ یقین جانے جہاں جہاں یہ بات ہے نا کہ اللہ جس کو چاہے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں، وہ ضابطے بیان ہوئے ہیں۔ مثلا ہدایت کا ضابطہ کیا ہے، یہدی الیہ من اناب، جن میں شوق ہوگا، جو ڈھونڈیں گے اور اللہ کی طرف توجہ کریں گے، اللہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ گمراہ کن کو کرے گا، وما یضل بہ الا الفاسقین۔ جیسے تندرست اور بیماری کے لیے آپ کے ہاں نا سارا کہ یہ جو بد پرہیزی کرے گا بیمار ہو جائے گا، ٹیپ بنی ہوئی ہے، اسی طرح ہے کہ کون گمراہ ہوگا، بتا دیا کہ فاسق لوگ ہی گمراہ ہوں گے۔ جب بدماش بننا چلتا ہے اللہ دفع کرے گا، جو ہدایت کے طالب ہوں گے ان کی ہدایت دے گا۔ اب بخشش کا بھی بخشے گا کن کو، جو ایمان اور نیک عمل والے ہوں گے، لہم مغفرہ، ان کی یہ بخش ہے۔ عذاب کن کو ہوگا، جو خدا رسول کی نافرمانی، وہ سارے قانون دوسری جگہ بیان ہوئے ہیں۔ یہ چاہنے کا مطلب اصل میں صرف یہ ہے کہ جو لوگوں نے دوسروں کو بھی دخل انداز سمجھ لیا، مشرکوں نے، کہ اللہ تعالیٰ تنہا فیصلے نہیں کرے گا بلکہ سفارشیں چل جائیں گی، اثر رسوخ کام دے جائے گا، یہ ہے وہ غلط عقیدہ جس نے آخرت کے عقیدہ کو برباد کر دیا۔ مسلمان بھی اگر یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمیں عمل کی کیا ضرورت، رسولہ چھڑا لیں گے، تو سارا قرآن بیکار ہو گیا، جتنا جنت دوزخ کا ذکر تھا سارا اڑ گیا۔ اللہ اس لیے کہتا ہے کہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، نبی چاہتے رہیں، فرشتے چاہتے رہیں، کوئی بخشا نہیں جائے گا۔ بخشا صرف وہ جائے گا جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق بخش کا حقدار پائے گا، وہاں قانون چلے گا۔ کوئی عذاب نہیں کسی کو دیا جائے گا، بے شک سارے حضرت ناراض ہوں کہ ہمیں چندہ نہیں دیتا تھا، جاؤ دفع ہو جاؤ، میں وہ کروں گا جو میں چاہتا ہوں۔ تو چاہنے سے مراد صرف یہ ہے کہ بلا شرک غیر فیصلے تنہا اللہ کرے گا، باقی وہ چاہے گا کیا، وہ بچوں والا چاہنا نہیں کہ جس کے لاٹھی لگ گئی، اس کے لیے قاعدے ہیں، ضابطے ہیں، وہ قرآن بھرا پڑا ہے کہ کون بخشے جائیں گے، کن کو سزا ہوگی، کن کو ہدایت ملے گی، کون گمراہ ہوں گے، وہ سب کو بیان ہو گیا۔ مگر دوسروں کا دخل ختم کرنے کے لیے کہ دوسروں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، فیصلے صرف اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق کرے، مرضی اس نے بیان کر دی، اسی کے لیے کتاب اتاری، بتا دیا کہ یہ راستہ اختیار کرو، نتیجہ یہ نکلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں میری بہن کو بھی پوچھنے دے۔ مائک دیں نا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ
مطلب یہ کچھ جینیٹیکلی جو برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں تو ان کی ہدایت کا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ میرے بیان جو ہے نا موجودہ سائنس اور فلسفہ، یہ تو دین کو بدنام کرتے ہیں کہ دین تقدیر کا بیان کرتا، ان کا سارا جو ہے نا وزن وہ جبر کے پڑے میں، جو کوئی یہ جینی وغیرہ بیان کر دے، اس کے بعد تو کسی کو کچھ کہنے کا ہمیں حق ہی نہیں، اس کے جین بیچارے کیسے ہیں، کسی کے ذہن کی کھوپڑی ایسی بن گئی وہ کیا کرے، جرائم پیشہ ہی اس نے بن، یعنی ان ظالموں نے بنیاد فراہم کر دی ہے کہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں یہ بیچارے بے بس کیا کریں، ان کا ایسا ہی خمیر ہے، بالکل جھوٹی بات۔ انسان جو ہے نا یہ کافی حد تک مجبور اور بے بس بھی ہے، اس کے بس میں نہیں کہ قد کسی کا چھوٹا ہو گیا، رنگ جو بن گیا، کسی خاص خاندان میں پیدا، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں، جہاں اللہ نے چاہ پیدا کر دیا۔ مگر اس کے بعد جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا، نیکی بدی کا شعور دیا، اور ہمیں یہ بالکل آزادی ملی ہے، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، راستے دونوں بتا دیے، جس کا جی چاہے کافر ہو جائے، جس کا جی چاہے وہ مومن بن جائے۔ انا ہدینا السبیل، ہم نے انسان کو راستہ سمجھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کی مرضی ہے یہ شکر گزار بنے یا نہ شکرہ بنے، جو راستہ پھر اختیار کرے گا اس کا انجام بھی بیان کر دیا کہ کفر کرو گے تو کوئی جیند نہیں، نہ کوئی اس طرح کی بات ہے۔ اس طرح تو پھر سارا یہ نظام عدل دنوں عدالتیں برخاست کر دی جائیں، پولیس کو رخصت کیا جائے، کیوں کسی کو برا کہنا، وہ بیچارے کی جین ہے جھوٹ پر۔ مطلب اس میں تھوڑا سا ہے جینیٹیکلی بہت برا ہے، تو برائی کو روکنے کے لیے تو اوپر میں جہاد اسی لیے ہے، برائی کو روکنا بالکل، روکنا ہے نا۔ مگر اس معنی میں تو رسول اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی حکومت نہیں تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ کے زمانہ میں یہ ہوا کہ ہمیں اپنا بھی کوئی سان تجویز کرنا چاہیے، پہلے کوئی نہیں تھا کہ سان ہجری، اس لیے کئی فرمان آتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ پچھلے رمضان کا ہے یا اس رمضان کا، تو یہ پھر مقرر کیا گیا۔ تو اس وقت جب مشورہ ہوا کہ کون سا مہینہ اس کے لیے چنا جائے، اب ہجرت تو رسول کریم علیہ السلام نے ربیع الاول میں کی، اسی میں پیدائش ہوئی، اسی میں ہجرت کی، اسی میں مدینہ پہنچے، مگر امیر المومنین علی نے کہا نہیں، اسلام کے غلبہ اور جو نا کامیابی کی بنیاد ہجرت پر رکھی گئی۔ رسول اللہ اگر مکہ نہ چھوڑتے، مدینہ میں بیٹھے رہتے، بے بسی اور مجبوری کی زندگی گزارتے، ہجرت جو ہے یہی تمہید بنی ہے کہ اسلامی اسٹیٹ بنے، مدینہ میں ایک بیس مہیا ہوئی، اس لیے ہجرت سے شروع کرنا چاہیے۔ اور واقعی ہوا بھی ہے کہ ٹھیک ہے بظاہر آپ مکہ سے بعد میں نکلیں چند مہینے بعد، مگر بیعت عقبہ جو ہوئی تھی مینا کی گھاٹی میں، مدینہ والوں نے جب بیعت کی اور کہا کہ حضور ہمارے حکمران ہیں، وہاں تشریف لائیں، ہم اپنا جان و مال آپ پر، یہ معاہدہ جو مینا میں ہوا یہ ذی الحج میں ہوا تھا، اس لیے ہجرت سے چند دن بعد پھر وہ مسلمان لوٹ کے اپنے شہروں کو۔ تو ہجرت خود بتاتی ہے کہ مسلمان جب تک برسر اقتدار نہ ہوں گے، ان کی اپنی آزاد حکومت نہیں ہوگی، نہ خود اسلام پر عمل کر سکیں گے، نہ دوسروں سے برائیاں روک سکیں، پھر تو یہ کمزوری کا زمانہ ہوتا، ماری کہانی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مولانا صاحب، میرا نام ساحل علی ہے، ایم بی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا کویشچن آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ مختلف ادوار میں یہودیوں کی یہ کوشش رہی ہے قرآن پاک میں تشریف لانے کی، اس میں چینج لانے کی۔ ریسنٹلی بھی امریکہ نے ایک قرآن دا فرقان کے نام سے ایک ویب بھی تقسیم کیا ہے، حکومتی بھی کرتے رہتے ہیں۔ مجھے آپ کا جواب قرآن کی 4 آیات کے کانٹیکسٹ میں چاہیے کہ یہ تو لوگ شروع سے کوششیں کرتے رہے ہیں قرآن میں تبدیلی کی۔ قرآن خود فرما رہا ہے، پہلی آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہے لا مبدل لکلمات اللہ کی کلمات کو تبدیل کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ تیسری جگہ فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ If you are in doubt what we have revealed upon our servant, bring a surah somewhat similar to it. اور چوتھی جگہ فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ If you do not you concentrate over the Quran، قرآن پاک پہ آپ غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اس میں کافی ساری غلطیاں ہوتی۔ جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں تو ہم بلیو کرتے ہیں کہ کسی کی جرات نہیں ہے قرآن پاک کو تبدیل کرنے کی، لیکن موجودہ جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، ہمارا کیا لائے عمل ہونا چاہیے،
اس میں قادیانیت کی بھی کوشش ہے، وہ بھی اس حوالے سے بڑھتی جا رہی ہے، اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور جب ہم قرآن کی دعوت دیتے ہیں عام لوگوں کو تو ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ جی قرآن پاک کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ لوگوں نے کچھ کیا ہوا ہے، کچھ نے کچھ کیا ہوا ہے، تو صحیح گائیڈنس، صحیح لائٹ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تھینک یو. جو آیات آپ نے تلاوت کی نا، ان میں آپ کی جو بات ہے اس سے متعلقہ تو صرف ایک آیت ہی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم نے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ وعدہ پورا ہو رہا ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، کرتے رہیں کوششیں، آسمان کے چاند پر تھوکے کوئی تو منہ پر ہی آئے گا، کچھ نہیں بنا. وہ جو قرآن کے نام تھے نا، الفرقان، انہوں نے شائع کی، قرآن نہیں کہتے، صورتیں قرآن والی جو ان کے نام رکھ کر نا انہوں نے جو عیسائی اور یہودی کہتے ہیں نا بائبل، اس کو ہی پیش کیا، حضور کے خلاف باتیں لکھی ہیں. نامرادوں نے صورتوں کے نام قرآن والے رکھے ہیں، عربی میں اس کو لکھا، مگر ہیں وہ مستشرقین ظالم، رسول اللہ کو بڑا کہہ رہے ہیں، قرآن کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اپنی من گھڑت باتیں داخل، تو کچھ نہیں، بکتے رہیں. قرآن جو ہے نا ساری دنیا سے بھی اس کو چھین لیا جائے، معاذ اللہ ایسا وقت آیا کہ چھاپے خانے بھی ختم ہو جائیں، تو سینوں میں جو یہ محفوظ آ رہا نا، کوئی امت ایسی نہیں جس نے اپنی کتاب کو حفظ کیا. قرآن کے حافظ ہیں، گلی گلی میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو بے شک پتہ بھی نہیں کہ ہم نے کیا حفظ کر رکھا، انگنت. اس لیے ایک مجمع میں ایک عالم نے سمجھانے کے لیے کہ اللہ کا وعدہ کیسے، ایک آیت جان بوجھ کر غلط پڑھ لی، اسی وقت ادھر سے اٹھ کھڑے ہوئے، ادھر سے نہیں مولوی صاحب یہ جس طرح، انہوں نے کہا نہیں یار جیسے میں نے پڑھی، پھر اور اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کافر و بے ایمانو، تم سمجھتے ہو کہ قرآن جو یہ بدل جائے گا؟ جہاں اتنے لوگ میرے ایک آیت ذرا سی تبدیلی پر چیخ اٹھیں. تو قرآن کی بات جو آپ نے لا مبدلہ پڑھ دیا نا، مبدلو نہیں مبدلہ، لا مبدلہ لکلمات اللہ، اس کو بھی عیسائی لوگ پیش کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں کہ قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ کے کلام کو بدل نہیں سکتے، تو کلام تو تورات اور انجیل بھی تھی، وہ بھی اللہ کے کلام تھے، خود قرآن مانتا کہ وہ اللہ کی طرف سے، وہ کیسے بدل؟ یہ تو تم مسلمان کہتے ہو کہ اس میں تحریف ہو گئی، بدل گئی ہیں بائبل وغیرہ، وہ کہتے ہیں جی یہ تو اللہ کہتا ہے اللہ کے کلموں کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا، اس میں قرآن کا کوئی ذکر نہیں، لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلموں کو بدلنے والا کوئی. یہ بڑی دلیل ہے، کیونکہ میرا تعلق رہتا ہے نا پادری حضرات سے بھی، اس لیے میں جانتا ہوں ان کے دعو فریب. یہ بات نہیں، یہاں قرآن مجید جو ہے نا یا آسمانی کتابیں، ان کا ذکر نہیں. سیاق و سباق دیکھنا چاہیے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب حوالے سے پڑھا جائے نا کہ یہ آیت آئی کہاں، پھر پتہ چلتا. یہاں کلمات سے مراد کلمات تشریعہ نہیں، کہ کتابیں جو اتنی ان کی بات نہیں، وہ کوئی ظالم بدل بھی سکتا ہے چھاپے خانے میں، بے شک پکڑا جائے. لا مبدل لکلمات، یہ کلمات سے مراد جو ہے نا وہ قوانین تکوینیہ، کہ اللہ نے جو قوانین کائنات کے لیے بنا دیے نا، کہ چاند اس طرح حرکت کرے گا، زمین اس طرح چلے گی، پانی اس طرح بنے گا، زہر کا اثر اس طرح ظاہر کیا جائے، ان کو کوئی ماں کا لال بدل نہیں سکتا. وہ جیسے قوانین بن گئے ہیں ان کے تحت رہ کر کام کرنا ہوگا، ورنہ سائنسدان بھی اگر اس کو ٹچ کرے گا بجلی کو بغیر احتیاط کے اڑ جائے گا. کہ وہ قوانین جو ہیں وہ ناقابل تبدیل ہیں. یہ قوانین تکوینیہ ہیں کہ کائنات میں جو کن فیکون چل رہا نا، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. یہ وہاں واضح کیا جا، رسول اللہ سے کہا نا کہ آپ کو اللہ غلبہ دے گا، یہ ہمیشہ سے اس کا دستور ہے کہ انبیاء کو وہ غلبہ دیتا رہا. کون اس کو بدل سکتا؟ اگر یہ سارا زور بھی کافر لگا دیں ناکام رہیں گے، اللہ کے اس قانون کو یہ تبدیل نہیں کر سکتے. تو وہاں قانون سے مراد انبیاء کا غلبہ اور ان کے دشمنوں کی تباہی اور بربادی. یہ قوانین جو کائنات میں کام کرتے اس کا ذکر. آگے جو آپ نے کچھ آیتیں پڑھی وہ پڑھ دیں، میں ان کا بھی بیان کروں، اس حفاظت سے ان کا نہیں تعلق تھا. وہ افلا یتدبرون القرآن، وہ تو تدبر کی بات کہ قرآن کو یوں ہی نہ پڑھا کرو، ڈیپلی پڑھو، تدبر. اب دبر کو انتہا کو کہتے ہیں آخری، اللہ کہتا ہے اس کی آخر تک پہنچو. یہ نہیں کہ آیت پڑھی آگے چل گئے. حضرت امام زین العابدین کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں میں جب ایک آیت پڑھتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک خزانے کا دروازہ کھولا ہے، اب چاروں کونے جب تک نہ میں کھنگالوں اگلے کونے دروازے کو نہیں کھولوں. ایک آیت میں گم کہ پہلے ڈکشنری سے دیکھوں یہ لفظ ہیں ان کے بنیادی معنی کیا، گرامر کے لحاظ سے دیکھوں فاعل مفعول ہیں یہ کیا بنتے ہیں، فکروں کی کنسٹرکشن دیکھوں، پھر دوسرے فکروں سے اس کا تعلق. آپ اس طرح قرآن پڑھیں گے. یہ اللہ کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم علی قلوبنا اقفالها، یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ ایسا کلام خدا نے اتارا تم پر اثر نہیں کرتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ یہ پہاڑوں پر ہم اتارتے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے.
اور باقی جن کے دل پتھر نہیں تھے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، کچھ رمق باقی تھی، زندگی تھی، سنا اسی وقت طائب ہو گئے، توبہ کر کے آ گئے۔ ایک ہی آدمی کا واقعہ میں اپنے اور آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے بیان کرتا ہوں کہ بوڑھا تھا، اب اللہ کے رسول نے جب مطب کھولا یہ طب روحانی کا، کیا ہو میں تمہارا علاج کروں تو تم بیمار ہو گئے انسانوں، ظاہری بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر جگہ کلینک یہ بیٹھے نا کیا لوٹ رہے ہیں، کہتے ہیں خدمت خلق کریں گے، توبہ توبہ، مریض مر جاتے ہیں فکر ہی نہیں کرتے، مگر اللہ کے رسول طبیب روحانی تھے، شفا کے لیے آئے۔ جب اعلان ہوا تو کئی لوگ جو خوش قسمت تھے، وہ بوڑھا تھا، بہت بوڑھا ہو چکا تھا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول دنیا کا کوئی گناہ اور عیب ایسا نہیں جو میں نے نہیں کیا، ہر برائی میں نے کی ہے، اب میری توبہ کا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا بابا تو نے یہ گواہی دے دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اس کے بندے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا ہاں میں اسلام لیا، میں کلمہ پڑھ لیا۔ تو حضور نے فرمایا تو بے فکر ہو جا، اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے اور آسمان کے تاروں کی طرح بھی ہوں گے، اب تو باز آ گیا تو سب پر اللہ نے کرم پھیر دیا، تو بخشا گیا۔ تو حدیث پاک میں آتا وہ نعرے مارتا وہ جنگل میں نکل گیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، شکر ہے اللہ نے اس پیغمبر کے ذریعے ہمیں ڈوبنے سے بچا لیا۔ تو جو بچنا چاہتے تھے نا ان کے لیے تو قرآن واقعی راہ نجات ہے کہ آؤ سیکھ لو، کچھ کرتے رہو، اب سے باز آ جاؤ، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ مگر جو نسخہ استعمال ہی نہ کریں پھر نسخے کا تو کوئی قصور نہیں، ان کی اپنی بدقسمتی۔ جی آپ فرمائیں۔ تو کیا یہ حکومت ہی کرے گی یا حکومت کا دائرہ کار کہاں تک ہے، اور انڈیویجول جو ہم جیسے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دائرہ آف ایکشن کیا ہونی چاہیے؟ بالکل صحیح بات یہ ہے کہ تھوڑے لوگ سلیم الفطرت اور شریف ایسے ہیں جنہیں واضح و نصیحت جو ہے فائدہ دیتا ہے، وہ ایک بات کو سمجھنے کے بعد اس پر قائم ہو جاتے ہیں، یہ ایسے خوش قسمت تھوڑے نکلتے ہیں۔ زیادہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ لیتے ہیں بات مگر اس پر عمل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے پھر قوت جو ضروری ہے۔ یہ بچہ قادیانی کی بات کر رہا تھا، اب انہوں نے کیا فریب کیا ہوا، انہی کے ایجنٹ ہیں، گورنمنٹ برطانیہ نے ان کی سرپرستی کی تھی، باقاعدہ انہوں نے یادداشتیں گورنمنٹ برطانیہ کو دی، اس میں اپنے کرم سے مرزا غلام نے لکھا کہ میں تمہارا خود کاشتہ پودا ہوں، میرا اور میری جماعت کا خیال رکھیں، بہت خیال رکھتے تھے۔ قادیانی پیش ہو جاتا تھا، ملازمت دیتے تھے، گورنر احترام کرتے تھے، ان کے ایجنٹ سے جہاد کو حرام کیا نا کہ جہاد حرام ہے، بس قلم سے کام لو، یہ کرو۔ تو یہ جہاد کے دشمن اور دین اسلام کو نا غریب بنانے کے لیے کہ کوئی مہدی نہیں آئے گا جو اسلامی حکومت بنائے گی، حالانکہ صاف بات آپ سب جانتے ہیں کہ طاقت نہ ہو تو وعد ہوا میں اڑ جائے گا، کیا ہوگا اس کو؟ جب اسلامی حکومت اور خلیفۃ المسلمین اور اس کے ساتھی خود خطبہ دیتے تھے، بجائے اس کے کہ میں خطبہ دوں، اب مرکز میں امیر المومنین پریزیڈنٹ خود خطبہ دے رہا۔ اب بھی ایران میں دیکھیں یہ بچہ کاشف اس کو لے گئے تھے، اس کو سیر کرائی، 20-20 لاکھ کا مجمع ہوتا، حج جتنا مجمع، تہران سارا ایک جگہ، یہ نہیں کہ وہاں بھی جمعہ ہو رہا ہے، ایک ایک محلے میں کئی جمعہ، یہ جمعہ اجتماعیت کی بربادی ہے کہ 2-4 آدمی لے کر مولوی بیٹھا۔ اس کے لیے تو امام ابو حنیفہ کا اتحاد مناسب تھا اور شیعوں کا کہ ایک حلقہ بنانا چاہیے، 9-10 میل کے ایریے کا ایک حلقہ، اس کی ایک مسجد، اور وہاں کے سب لوگ 8 دن وہاں جاؤں، وہاں ایک مرکزی عالم ہو جو امت کے مسائل کو سمجھتا ہو، لوگوں کے سامنے رکھے کہ اب تک مسلمانوں کی مشکلیں یہ ہیں، ان کا یہ حل ہے۔ خلیفہ خود ہوتا تھا، اس کے نائب آتے تھے، اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان یا اس کے نائب کی حاضری جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، اگر سلطان خود نہیں آتا یا اس کے کوئی جمعہ نہیں، اسی لیے علماء بیچاروں نے مجبور ہو کر فتویٰ دے دیا کہ جمعہ کے بعد زور پڑھ لیا کرو، 4 فرض پڑھ لیا کرو، یار جمعہ مشکوک ہو گیا۔ اتنی خراب ہوگی حالت ہے کیونکہ طاقت نہیں۔ اسلامی حکومت کا تصور اس مرزا غلام نے ختم کیا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سارے گناہ اس کے معاف کرو نا، کہ عیسیٰ مر گیا ہے فلاں، یہ سب باتیں دھوکہ دینے کی، اصل کیا؟ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، بھنگ کے پتے سمجھو نشہ پلا رہا ہے وہ نبی، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیغام۔ جو یہ پیغام نہیں دیتا کہ کمزوروں اٹھو، ان کے گریبان پکڑو اور ان ظالموں کو تخت الٹ دو، وہ کیا نبی؟ نبی جتنے آئے وہ مستضعفین کو کہتے تھے کہ تمہیں انہوں نے کیوں دبا کر رکھا ہوا، تم خدا کی مخلوق نہیں ہو، اٹھو۔ اور اسی لیے کوئی فرعون کی طرف گیا،
ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا جاؤ رعایا کو مسئلے سنا، نہیں، فرعون حامان اور قارون کے پاس جاؤ، ہیڈ وہ ہے، چشمہ وہ خراب ہے، ان کو درست کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تو رومیوں کے حاکموں کی طرف بھیجے گئے کہ انہیں جا کر پہلے کہو کہ سلام لائیں۔ اس لیے حکومت کا تصور جس دین میں سے نکل جائے وہ بدھزم ہو سکتا ہے، عیسائیت ہو سکتی ہے، اسلام نہیں ہو سکتا۔ پہلے باندھیں اسلام کے لیے حکومت بالکل جان کی طرح کہ اپنی حکومت ہو اور اس پر قرآن کی حفاظت ہو، وہ حکمران ظلم نہ کر سکے، اس کی تلوار بھی قرآن کے زیر سایہ ہو، طاقت ہوگی مگر وہ رائی برابر ظلم نہیں کر سکے۔ ایک ہی واقعہ آپ کی رہنمائی اور میرے لیے کافی ہے کہ سلطان مراد ترکوں میں بہت بار جبروت سلطان ہوا، بہت زبردست حکومت تھی اس نے مسجد بنوائی۔ علامہ اقبال نے اسرار خودی میں لکھا قرآن کا کتنا روب ہے۔ مسجد بنوائی، دیکھنے گیا، مسجد پسند نہ آئی کسی وجہ سے، معمار سے کہا ہاتھ نکال، اس نے ہاتھ نکالا، شاہی غرور میں ہاتھ کاٹ لیا، معمار نے وہ ہاتھ پکڑا اور قاضی کی عدالت میں چلا گیا۔ یہ کہتے ہیں شریعت نہیں چاہیے، قاضی کورٹ نہیں چاہیے، قاضی کیا، وہ اللہ کا نائب ہے، رسول کا نائب، اگر واقعی قاضی ہو۔ اس نے جا کر کہا میرے ساتھ بادشاہ نے یہ کیا۔ یہ کوئی خلافت کا دور بھی نہیں تھا، آمریت تھی۔ قاضی نے اسی وقت پروانہ جاری کیا کہ سلطان مراد حاضر ہو عدالت۔ تو اس وقت اقبال کہتے ہیں رنگ شاد حیبت قرآن پری، جب پروانہ سنا تو قرآن کے خوف سے بادشاہ کا رنگ اڑ گیا کہ اب کیا ہوگا۔ جب وہ قاضی کے سامنے پیش ہوا تو قاضی نے پوچھا یہ آپ نے کام کیا؟ اس نے کہا، تو اس نے کہا نکالو پھر ہاتھ۔ قرآن کہتا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ کہ برابر کا بدلہ لیا جائے گا تو تبھی دنیا کی زندگی جو ہے نا امن سے گزرے گی۔ شاہ اس طرح کرتے رہے تو غریب کس طرح رہیں گے، ہاتھ نکالو۔ اور وہاں کہا کہ خون شاہ رنگی طرح معمار نے، معمار کا خون جو ہے یہ پتلا اور تیرا خون تو گاڑھا، نکال۔ بادشاہ بے چونوں چرا اس کو ہاتھ نکالنا پڑا۔ قرآن کا اس وقت یہ وقت تھا، اس وقت علامہ اقبال کہتے ہیں ستوت آئین پیغمبر نگر، رسول اللہ کے آئین کیا روب دیکھ یافت مورے بر سلیمان ظفر، کہ وہ چیونٹی تھی معمار، ادھر سلیمان تھا مگر چیونٹی فتح پا گئی۔ بادشاہ کو ہاتھ نکالنا پڑا تو خود معمار نے پھر کہا حضور میرا انصاف ہو گیا، میں اب اس کا ہاتھ نہیں کٹوانا چاہتا، مگر میں بتانا چاہتا تھا کہ جو دین اللہ کا رسول لے کر آیا نا اس میں ایک معمار اور بادشاہ برابر ہے۔ اس کے لیے اگر مسلمان ملک میں کوئی لوگ کہتے ہیں چلایا جائے تو ساری دنیا بکواس کرتی ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، بنیاد پرست ہیں، فلاں، وہ خود پوری دنیا کو جہنم بنا رکھا ہے۔ ابھی یہ سارے علاقے خالی کر دے امن ہو جائے گا، ایک منٹ کی دیر ہے کہ اپنے گھر چلے جائیں، کوئی دہشت گرد نہیں ہوگا، کوئی۔ اور جو اسلام کہتا ہے کہ مسلمان علاقے میں جب کافر آ گھسیں تو پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، پھر بچیوں پر، مردوں پر، غلاموں پر، سب پر فرض ہوتا ہے کہ ایک چپا پر زمین بھی جب تک کافروں کے قبضہ میں مسلمان آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، کہ یہ تو ہماری مسجد ہی چھین لی ہے، جہاں خدا کا دین چلتا تھا وہاں انہوں نے اتنا غلبہ لے لی۔ تو یہ جو شریعت ہے اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ بچیوں کے اسکول بند ہوتے ہیں، نہ کوئی ان کو زبردستی کرا، سب بکواس ہے، پروپگنڈے ہیں ان کے۔ جو اسلام بچیوں کو تحفظ دیتا ہے، کسی بچی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا بالکل اسلام کے لشکر علاقوں میں گئے کہیں بے حرمتی نہیں۔ یہ عراق میں آئے خود مانتے ہیں کہ کتنی بچیوں کی بے حرمتی انہوں کی نہیں بات آتی ہے۔ مسلمان ایسا کبھی نہیں کرتا، جو ہٹ کر دین سے کرے گا وہ پھر اسلام کا نام کیوں لیتا، جو مرضی کرتا پھرے، اسلام کو نہ بدنام کرے۔ غلبہ اور قوت کو ذہن میں بٹھائیں، اپنے شاگردوں کے ذہن میں بٹھائیں، آپ بھی دلیر ہو کر کھڑے ہوں کہ ہم نے بھائی بے بس ہو کر محکوم ہو کر زندگی نہیں گزارنی، دنیا میں حاکم بن کر رہنا، اور حاکم بننا قرآن کے زیر سایہ، کسی پر ظلم نہیں کرنا، ظلم ہونے نہیں دینا۔ ایک فقرہ چند دن ہوئے میں نے پڑھا، سن لیں، بہت عمدہ، سمیع اللہ مرگ صاحب نے لکھا، حقیقت ہے اور ساری تاریخ آدم کا نچوڑ ہے کہ مٹھی بھر ظالموں کی وجہ سے زمین فساد سے بڑی ہوئی نہیں، بلکہ جو کروڑوں شریف آدمی خاموش ہو کر بیٹھے رہتے ہیں ان کی وجہ سے بڑی ہوئی۔ نکتے کی بات، ہم جو شریف ہے نا گنگے ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، ہم ظلم سہتے ہیں۔ یہی بات مودودی صاحب نے کہی تھی کہ ظالم جو ہے نا وہ اتنے قصوروار نہیں جتنے مظلوم بننے والے ہیں۔ کیوں مظلوم بنے؟ لاکھوں کروڑوں کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے کہ ہم نے ظلم نہیں سہنا؟ ظلم سہنے والے موقع دیتے ہیں کہ بے ایمان جنوں بدماشیاں کرتے رہیں۔ اگر یہ بھی دلیر ہو جائیں، طاقت پیدا کریں اور انقلاب لا کر صحیح اسلامی حکومت بنائیں، کیوں مار کھاتے رہیں؟ ابھی ایک آدمی نکلتا گاڑی چھن جاتی ہے، کوئی بیچارہ بینک سے رقم لے کر اسی پسٹل رکھتے ہیں لے جاتے ہیں، ساری عمر کی کمائی۔
تو اسلامی حکومت ہوا نہیں ہے، وہ ایک بالکل ایسا گھنا سایہ جس کے زیر سایہ لوگ سکون سے رہتے ہیں۔ کیسی بات ہے کہ خلیفۃ المسلمین رات کو گلیوں میں گھوم رہا ہے، لوگ آرام سے سوئے ہوئے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پھر رہا ہے گلیوں میں، فجر ہونے کا وقت ہے۔ اسلامی حکومت جس کو کہتے ہیں برکت، اس کو قرآن سے نکال دیا ان مرضیوں کے پیچھے چل کر، اور کچھ تبلیغیوں نے نہیں بس اللہ اللہ سکھا لو، وہ اللہ اللہ کے ساتھ تلوار چاہیے، طاقت چاہیے کہ ظالم جو بعد نہ آئے ان کے درست کیا۔ آخر ڈاکٹر کو آپریشن کرنا پڑتا، ٹھیک ہے مرم پٹی کرنا، آخر وقت آتا کاٹنا بھی پڑتا، کوئی ایسے عضو گندے ہوتے ہیں ان کو کاٹے بغیر باقی جسم نہیں بچ سکتا۔ تو آپ نے فجر کے وقت دیکھا کہ ایک گھر میں ایک ماں تھی اور ایک بچی، ماں کہہ رہی تھی بیٹی کو کہ بیٹی دودھ لینے والا آئے گا، اس لیے دودھ میں کچھ پانی ملا دو، کچھ پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ بچی نے کہا ماں کمال کر دیا آپ نے، سنا نہیں امیر المومنین نے اعلان کروایا کہ خالص دودھ بیچو، ملاوٹ نہ کرو۔ تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ماں کہنے لگی امیر المومنین کو ساتھ پھرتا ہمارے ملا دو۔ بچی نے کہا توبہ توبہ توبہ، ماں امیر المومنین ساتھ نہیں پھرتا، امیر المومنین کا رب ساتھ ہے۔ حضرت عمر نے نوٹ کر کہ کون سا گھر ہے، اور صبح ہی اپنے غلام اسلم کو بھیجا کہ پتہ کرو وہ بچی جو ہے وہ شادی شدہ ہے یا اس کی شادی نہیں ہوا۔ اندازہ کرو انتخاب کر رہا خلیفہ اپنے بچے عاصم کے لیے کس بنیاد پر، نہ دولت دیکھتا، صرف ایمان، کہ بچی نے یہ کہا کہ امیر المومنین کا رب ہے۔ جب پتہ چلا کہ نہیں اس کی شادی نہیں ہوئی تو آپ نے اس کی نسبت اپنے بیٹے سے طے کی عاصم سے، اور اس سے جو بچی پیدا ہوئی، میری بہن پوچھ رہی تھی جیند، وہ بچی جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کی ماں ہے، جس سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوا۔ اور لوگوں نے دوبارہ دیکھا کہ اپنے نانے عمر کی طرح یارث نے پھر دوبارہ وہی نقشہ لوگوں کو دکھا دیا۔ 2.5 سال رہا، مگر عمر ثانی کہہ رہا تھا کہ دوبارہ عمر دنیا میں آ گیا۔ اور جب خاندان کے لوگ ان کے لچھن بدل گئے تھے، جاگیریں اور سارا عیش عشر، انہوں نے ان کی پھپھی کو فاطمہ کو بھیجا کہ جا کر کہو عمر سے کہ جو جی چاہے کرتا رہے، مگر یہ جو ہے نا جاگیریں ہمارے بڑوں کو ملی ہوئی، ہزاروں مربع اور وظیفے یہ رہنے دے۔ تو پھپھی نے آ کر جب کہا، انہوں نے بات ہی نہیں مانی، انہوں نے کہا پھپھی تیرا بڑا احترام ہے، مگر یہ میرے خاندان کے لوگ جن کا کیا استحقاق ہے کہ غریب بھوکے مر رہے ہیں اور یہ ایسے کرتے رہے، کوئی نہیں، سب ضبط ہوں گی جاگیریں۔ تو ماں جب اور پھپھی جب گئی تو گھر والوں نے پوچھا پھپھی کوئی بات بنی؟ اس نے کہا بات کیا بننی تھی، تمہارے بڑوں کا قصور تھا، جو عمر کی پوتی لے آئے اس سے ایسا ہی پیدا ہونا تھا۔ اب ہم بنی امیہ کیا کریں، اس عمر کی پوتی سے ایسا ہی پیدا ہونا تھا۔ تو یقین جانیں اسلام سے زیادہ روح افزا اور بابرکت نظام نہیں، اس سے کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر شخص تحفظ کا احساس کرے کہ اگر ایسا دور آ گیا تو میں محفوظ ہوں گا، میری جان مال عزت آبرو کو کوئی چھیڑ نہیں سکے گا۔ سر میرا یہ کویسچن ہے کہ اگر اسلامک اسٹیٹ کے اندر حکمران عبادت کرنے سے مسلمانوں کو روکیں تو ایسے سچویشن میں رسپانس میں کیا کرنا چاہیے، رد عمل میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں عبادت کا پتہ چلے نا، کون سی بات سے وہ روکا؟ عبادت سے مراد مسجد میں کوئی کہہ لیں آپ قرآن مجید پڑھنا کہہ لیں آپ، ایسی قرآن ہے درس قرآن وغیرہ کروانے سے روکا جاتا ہے۔ ایسے حالات ابھی تک پیدا تو نہیں ہوئے، اللہ رحم فرمائے کہ یہاں تک نوبت پہنچ جائے کہ مسجدوں میں ہمیں قرآن نہ پڑھنے دیا ہے۔ باقی اگر ایسا حال ہو جائے تو پھر جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ما بقا امتن بعد صبح نبی، جب کسی امت کے نبی کو گالیاں دینی شروع ہو جائے تو پھر اس امت کے باقی رہنے کا کیا جواب ہے، وہ کیوں دنیا میں رہ گا؟ تو جب یہ حال ہو جائے گا تو پھر مسلمانوں کا چپ رہنا جو ہے حرام ہی ہوگا نا، وہ کیوں پھر رہ رہے چپ، ایسے لوگوں کا گریبان کیوں نہیں پکڑے؟ جی کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ مہمان تو اور آنے تھے، مگر رات جب حفیظ صاحب نے مجھے فون کیا کہ آپ اویلیبل ہیں، میں نے کہا میں آپ کے لیے اویلیبل ہی ہوں۔ یہ یونیورسٹی دانشگاہ جو ہے میرا اپنا گھر ہے، یہاں بچیاں اور بچے اور استاد جو ہیں میرے لیے قابل احترام ہے، کیونکہ یہ دین کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس سے زیادہ خوش قسمتی میری کیا کہ میں اس خدمت میں حصہ لے سکوں۔ آپ اپنے دلوں سے جھجک دور کریں، آئندہ انشاءاللہ اگر زندگی میں موقع ملا، بچیاں بھی بچے بھی جو جی چاہے نا قرآن پڑھنا شروع کریں،
کہانیاں کسے، یہ ترجمے کی بات آپ نے کی تھی نا، یہ قیامت بھی اس لیے آئی کہ ہمارے ہاں عربی زبان نہیں. اب سرکاری اسکول تو انگریزی دور میں وہاں عربی کا ٹیچر سب سے حقیر ہوتا تھا، ایک آدھ بچہ رکھتا تھا، کوئی ملازمت نہیں ملتی تھی. ان ظالموں نے تو عربی فارسی کو اور زیادہ ڈیگریڈ کر دیا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا اگر ارادے نیک ہوتے کہ پاکستان بنتے ہی انگریزی سے زیادہ عربی زبان سارے مسلمان ملکوں میں لازم ہوتی کہ ہر شخص عربی زبان سیکھے. جب وہ خود جانتا ہوگا ترجمہ اس کو کیا گمراہ کر سکے گا، وہ خود ڈکشنری سے دیکھ سکتا کہ یہ ترجمہ صحیح ہے یہ غلط ہے. آپ حیران ہوں گے کہ مغرب کی طرف مکہ سے پرلی طرف افریقہ اور سوڈان اور الجزائر وغیرہ اسپین تک، کیونکہ امام مالک کا مذہب پھیلا، ان کے پیرو امام مالک کا فتویٰ تھا کہ مسلمان کے لیے عربی زبان سیکھنی فرض ہے. سب عرب ہو گئے، ان کی اپنی زبانیں گم ہو گئی ہیں، سب عربی بول رہے ہیں. ہمارے چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے نماز بھی آپ اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، چاہے ان کی دلیل کچھ تھی. یہاں عربی کی وہ اہمیت نہیں تھی، اس لیے ہمارے یہاں پنجابی بھی چلتی رہی، سندھی بھی چلتی رہتی، کوئی بات نہیں. مگر عربی کی وہ قدر نہ ہوئی جو ہونی چاہیے کہ مسلمان کا ہر بچہ عربی زبان سے واقف ہوتا. وہ کیوں مولوی کے رحم و کرم پر ہوتا کہ جدھر جی چاہتا کھینچ کے لا جائے، وہ خود فیصلہ کرتا کہ مولوی صاحب گرامر یہ نہیں کہتا، نہ یہ لغت کہتی ہے. تو آپ عربی سیکھنے کی کوشش کریں. اب تو ماشاءاللہ شہر میں بھی بہت سی کلاسیں شروع ہو گئیں، آدھا گھنٹہ ہے اس میں بچے بچیاں جاتے ہیں نا، تو چند مہینوں میں وہ خود ہی صحیح ترجمہ کرنے لگتے. عامر سہیل صاحب بھی پڑھا رہا ہے اور بھی کئی ساتھی. تو ایسے کورسز میں آپ داخلہ لیں، یہ آپ کی ایسی ضرورت ہے دنیا آخرت دونوں کے لیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے عربی آنی چاہیے آپ کو، پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں. سر میرا کویشچن ہے کہ یہ سیکولر اسٹیٹ سے کیا مراد ہے، اسلام میں اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ وہ ذرا کنفیوژن ہے تھوڑی سی اس میں. کنفیوژن تو ہے ہی بچہ، اس لیے کہ سیکولر کی تعریف کرنے میں بھی لوگ مختلف ہیں نا. کچھ تو کہتے ہیں کہ جو بالکل خدا رسول کے منکر ہیں، مانتے ہی نہیں کہ کوئی خدا، یہ سیکولر تو ظاہر بات ہے پھر اسلام کے ساتھ اس کا کیا تعلق، خالص کافرانہ نظام ہے. ایک یہ جو کہتے ہیں یار یہ جو فرقے ہیں نا، یہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے فرقے رکھیں، شیعہ سنی وغیرہ، حکومت کو تنگ نہ کریں کہ ہمارے معاملے جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا ساتھ دو. یہ آپ کے اپنے اپنے پرائیویٹ معاملے ہیں، حکومت کو جو ہے نا وہ آزاد رہنے دیں ان سے. اس حد تک تو سیکولرزم کی کوئی بات نہیں. دین کے اندر رہ کر ان فرقوں کو پرائیویٹ معاملات میں آزادی دی جائے کہ تمہارے اپنے کام ہیں، جدھر جدھر کرنا چاہتے کرو، مگر حکومت جو ہے نا وہ اجتماعی معاملات قرآن و سنت کے مطابق چلائے گی. تو ایسا سیکولرزم جو ہے کہ فرقوں سے بچ کر رہنا، یہ تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں. مگر آج کل زیادہ وہ بے دینی کوئی لوگ کہتے ہیں سیکولر. بہت شکریہ. یہ نشست ایسی ہے کہ اس کی طوالت جو ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اور سوال ایسے ایسے ماشاءاللہ جواب بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بہت مختلف قسم کے سوالات آپ حضرات نے کیے اور مولانا نے ہماری شفقت سے اور بہترین جوابات اس کے عطا فرمائے. تو آج کے اس سارے گفتگو میں جو بڑی اہم بات مولانا جس کو بار بار زور دیتے رہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط بنا لیں. جب اللہ سے رابطہ مضبوط بنے گا تو پھر انسانوں کی فلاح کے لیے اور انسانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے قوت کو حاصل کر کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی حکومت پوری دنیا کے اوپر اس کا نفاذ ہو. اللہ کی حاکمیت کا نفاذ پوری اللہ کی کائنات میں ضروری ہے. اس کے لیے ہاتھ استعمال ہونے ہوئے مسلمانوں کے. مسلمان جب اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط بنائیں گے تو انشاءاللہ والعزیز پھر ان کو منزلیں آسان نظر آئیں گی، پھر منزلوں کا تعین آسان ہو جائے گا. میں مولانا صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے میں قرآن کی جانب سے بھی، اور ہمارے یہاں کے مہمان خصوصی جناب راؤ صاحب کرائے خسرہ مشکلیات صاحب وہ بھی تشریف لائے ہیں، ان کے بھی بڑے ممنون ہیں. وقت کی قلت کے باعث ہم رائے صاحب کے خیالات جو ہے انشاءاللہ کسی دوسری نشست میں انشاءاللہ سنیں گے. میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا سے اس پروگرام کا اختتام. ہاں، سب سے پہلے تو میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، میرے بھائیوں کو بہنوں کو آپ کی طرف سے رکھے، دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب کرے. خوشی ہوتی ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی آپ اللہ کے دین کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ورنہ لوگ دوسری دلچسپیوں میں لگے ہوئے ہیں، کہاں ان کے پاس فرصت ہے کہ وہ دین کی بات سنیں.
یہ آپ کی انتہائی خوش قسمتی اور سمجھیں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ آپ کچھ وقت نکالتے ہیں کہ دین کی باتیں سنیں. اس سے زیادہ اچھا وقت کوئی نہیں. اوقات ہمہ بود کے دریات بسر شد، وقت وہی ہے زندگی کا کارآمد جو اللہ کی یاد میں گزر گیا. باقی ہمہ بے حاصلی اور بے خردی، باقی سب بے عقلی اور بے وقوفی ہے، برباد کر رہے ہیں. تو آپ آیا کریں، مگر اگلی نشست اگر اللہ تعالیٰ نصیب کرے تو میں توقع رکھوں گا کہ آپ میں سے ہر آدمی سوال کرے. اور وہ اس طرح ہی کر سکتا کہ آج سے جا کر وہ قرآن مجید کو ہاتھ میں لے، پڑھنا شروع کرے، 2 4 آیتیں روزانہ پڑھے ٹرانسلیشن کے ساتھ. اگر آپ انگریزی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مولانا عبدالماجد دریا بازی کی جو کمنٹری ہے بہت اعلیٰ، انہوں نے بائبل وغیرہ کے اور انسائکلوپیڈیا کے حوالے بھی دیے ہیں تاکہ غیر مسلمان پر بھی حجت ہو. آپ پڑھنا شروع کریں، اس سے پھر انشاءاللہ آپ میں یہ صلاحیت ہو جائے گی کہ آپ صرف سامنے نہیں ہوں گے، سوال کرنے والے بنیں گے. پھر مزہ آئے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی خوشی ہوگی کہ سب لوگ دلچسپی سے حصہ لے رہے ہیں. اللہ نصیب کرے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى. اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. خیر سے رکھے اللہ پاک.